نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ عصر کا مطالعہ کیا اور مجھے بہت امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو واضح بھی ہوں گی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے آپ نے اتفاق کیا ہوگا اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے آپ نے اتفاق نہیں کیا ہوگا جس چیز سے آپ نے اتفاق کیا ہوگا اس کے اوپر مزید غور و فکر کریں ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ نا اتفاقی کریں اور ہو سکتا ہے جن چیزوں پہ آپ نے ابھی اتفاق نہیں کیا کچھ عرصے بعد آپ اس پہ اتفاق کریں گے تو یہ سلسلے تو چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ہم سب لوگ اس کتاب کے ساتھ جڑیں اس کتاب کی جو اصل جو ریکوائرمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ جو اصل مطلوب ہے ہم سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں توفیق دے اس ہدایت کی کہ جس کے بعد ہمیں قرآن حکیم کے کسی بھی احکام کو نہ کرنے کا کوئی جواز نہ ہو مشکل پڑ جائے ہم اس کی ہدایت مانگیں اور یہ اسی کو ممکن ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اپنے آپ کو جوڑیں میں اگر آج آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ قرآن کیوں پڑھنا چاہتی ہیں کیوں سمجھنا چاہتی ہیں تو مجھے اس کا جواب دیں جی مشکل سوال ہے سر جی ہم قرآن اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ جو وے آف لائف ہے وہ اسی سے ہی ہمیں پتہ چلے گا نا جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس میں تمام ہمارا جو لائف گزارنے کا جو طریقہ ہے یعنی کہ بک لیٹ ہماری زندگی گزارنے کی یہی ہے کہ اس کو دیکھے بغیر تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہر معاملے میں ہمیں اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو جب تک اس کی سمجھ نہیں آئے گی ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں میرا آپ نے سوال شاید سنا نہیں جواب آپ نے کچھ اور دے دیا میرا سوال دوبارہ سنیے آپ کا قرآن مجید پڑھ کے سمجھنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ اگر آپ وے آف لائف کی بات کریں گی تو میں نے آپ کو بتایا کہ وے آف لائف جو ہے وہ یورپ کا مسلمان کے ممالک سے بہت زیادہ بہتر ہے وہاں اگر کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا کرتا ہے وہاں آدمی جھوٹ نہیں بولتا وہاں آدمی جو کام کرتا ہے وہ کھل کے کرتا ہے ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہے چھپ کے نہیں کرتا بے ایمانی نہیں کرتا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا لازم ہے ایک ایسا شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اس کا مطلب وہ اللہ کی خوشنودی حاصل سر وہی تو ہماری زندگی کا آخرت کے لیے مینیو ہے نا نہیں مینیو تو ہے لیکن کریں گے تو آخرت میں ہمارے آپ کی بات بالکل صحیح ہے لیکن دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو کیا وہ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے کیا سر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں اللہ کو جان کے کیا ملے گا آپ کو جس کو ہم مان رہے ہیں اس کو پتہ تو ہونا چاہیے نا ہم ایسے کیسے مان لیں یعنی we have to know what the person we are sacrificing for یعنی جس کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور وہی تو ایمان ہے آپ کا وہی تو بالغیب ہے آپ جی نے ایمان لیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے اکثر لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا اللہ کو جاننے سے کیا تعلق صحیح سر جو لوگ دوسرے لوگ کہتے رہتے ہیں اس سے بجائے کہ جو صحیح انفارمیشن تو ہمیں ڈائریکٹلی جاننے سے ملے گی نا اچھا یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ اچھا مجھے ایک بات بتائیے اچھا ٹھیک ہے چلیں میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو جتنی عبادات ہیں اس میں سے کون سی ایسی عبادات ہے جو ریگولر بیس پہ آپ کرتے ہیں سر میں بہت خراب میرا تو نہیں ہے مجھے معلوم ہے آپ بہت خراب ہیں مجھے پتا چل گیا تھا لیکن
بلکہ میں ویسے پوچھ رہا ہوں جنرلی کہ وہ کون سی عبادات ہے جو آپ ریگولر کرتے ہیں زندگی میں؟ سر میں اذکار وغیرہ جو ہے اس کی، اور اذکار ہے اور رقیہ شریعہ ہے یہ، اور قرآن پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں ریگولرلی، اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ بغیر سمجھے میرا ایک دفعہ سوال دوبارہ غور سے سنیں جی اور جی سوال سن کے غور سے جواب دیں. وہ جی کون جی سی عبادات ہیں جو ہم ریگولر بیس پہ کرتے ہیں؟ نماز. نماز. کون سی جی عبادت ہے جو ہم سب سے زیادہ ریگولر کرتے ہیں؟ نماز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نماز ایک واحد آپ اذکار کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے میاں سے بات بھی کر رہی ہیں. آپ نہیں اذکار نہیں کر رہی ہیں، آپ اذکار کر رہی ہیں، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جاتے آتے آپ مدینہ سے چلے جی ہم عمرہ کرنے چلتے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپ اذکار بھی کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کو بات کر دی، آپ نے ان کو جواب بھی دے دیا، پیچھے سے بچے نے بھی کچھ سچ کیا اس کو بھی آپ نے جواب دے دیا، پھر اذکار کر لی. جی جی آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے بھی کوئی فون آ جاتا ہے، آپ قرآن تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتے ہیں، فون پہ اٹینڈ کر کے آپ اس کو کہتے ہیں سر میں 10 منٹ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا، پاسبل ہے نا، ساری چیزیں ممکن ہے نا. جی جی تو نماز ایک واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس وقت آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت آپ کسی کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کرتے. جی تو اگر آپ کی فون کی گھنٹی بجے تو آپ فون اٹینڈ کر کے اس کو کہتے نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اس وقت جی اگر آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز بھی دے تو آپ اس کو جواب نہیں دیتی، بلکہ آپ الٹا ناراض ہو جاتی کہ آپ کو معلوم تھا کہ میں نماز پڑھ رہی. ایسی ہے نا، ایسی ہے نا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نماز آپ کا ایک وہ عمل ہے جو آپ جب کرتے ہیں تو صرف آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کوئی تیسرا آدمی ہے ہی نہیں اس میں. اگر کوئی تیسرا شخص اس میں ہے تو وہ شیطان ہے. اگر کوئی تیسرا شخص اس کے درمیان ہے تو شیطان ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سر جو چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی قرآن کے جو قرآن پارٹس ہیں پڑھتے ہیں نا. بتائے گئے. ٹھیک ہے، بیسکلی تو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا. جی 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 بیسکلی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں. جی آپ جب قرآن، سیدنا علی کا ایک قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جی اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت کرتا ہوں. جی تو قرآن جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے بٹوین یو اینڈ اللہ. جی بالکل. یو اینڈ اللہ. ٹھیک ہے. یس تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو. جی اللہ ہی کے کلام کو اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں نا. آپ جی اللہ کے کلام کو اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے کلام، اللہ آپ کو اپنا کلام سنا رہا ہوتا ہے. جی It's a two-way communication نا. جی جی یہ ٹو وے کمیونیکیشن کب ممکن ہے کہ جب آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی سمجھیں اور جب آپ اس کو سنا رہے ہیں تو بھی آپ سمجھیں. جی آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں یا اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہو جائے تو مجھے اپنی کس چیز کو امپروو کرنا ہوگا؟ اپنی قرآن کی سمجھ کو. جی اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہوگا. جی جی بالکل. کیونکہ میرا کمیونیکیشن کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا ایلیمنٹ عبادت میں ایک ہی ہے میرے پاس، ہاں وہ ہے نماز. اب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو میرے پاس فون کی گھنٹی آ سکتی ہے، مجھے امی بلا سکتی ہے، مجھے اپنا بیٹا بلا سکتا ہے، بیٹی بلا سکتی ہے، بیوی بلا سکتی ہے، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے نا. جی میں جی ان کو ریپلائی بھی کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کسی کو کوئی ریپلائی نہیں کرتا. تو میری جو کنیکشن کا جو میرے پاس جو موڈ ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن کا میرے پاس جو موڈ ہے، وہ موڈ کیا ہے؟ نماز. جی جتنی اسٹرانگ آپ کی نماز ہوگی، جتنی کلوز کنیکٹڈ آپ کی نماز ہوگی، اتنی آپ کا کلوز کنیکشن ہوگا اللہ کے ساتھ. جی بالکل. ٹھیک ہے. سیدنا علی کو جو ہے وہ تیر لگا. سیدنا علی نے اپنا وہ تیر کس حالت میں نکالا تھا؟ پریئر کے درمیان. نماز کی حالت. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان کی نماز کیسی اسٹرانگ ہوگی کہ ان کو اس وقت اس کا پین نہیں ہوا. جی ایک صحابی تھے، ان کے پیر کے اندر جنگ کے دوران کو زخم لگ جاتا، جنگ کے دوران ایک زخم لگ جی جاتا، اور جب زخم لگ جاتا ہے تو وہ زخم بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، اور جو طبیب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت کہ آپ کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا.
تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میری ٹانگ کاٹ دو. تو کہتے ہیں اس میں بہت تکلیف ہوگی کیونکہ اس زمانے میں کوئی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ نائف تو ہوتی نہیں تھی. آج کی تو نائف ایسی ہے کہ وہ گائے کی ہڈی کو کاٹ دیتی ہے. جی, اور پین کلرز بھی نہیں تھے سر. کچھ بھی نہیں تھا. نہیں, تو انہوں نے کہا بھی ایسا ہے کہ ہمیں آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا بے ہوش کر دو. انہوں نے کہا بے ہوش کرنے کے لیے تو آپ کو خمر دینی پڑے گی, شراب سے کرنا پڑے گا, ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کام تو میں نہیں کروں گا. کہنے کا پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی. کہنے کا اچھا ایک کام کرتے ہیں, میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, جب میں اپنی دوسری رکعت کے آخری سجدے میں چلا جاؤں نا تو تم میری ٹانگ نکال لینا اور ٹانگ کاٹ دینا. تو انہوں نے یہی کیا کہ جب وہ دوسرے سجدے میں تھے تو انہوں نے ٹانگ نکالی اور وہ سجدے میں تھے, انہوں نے ان کی ٹانگ کاٹی. جی جی, تو آپ سوچیں کہ کنیکشن کیسا تھا کہ آپ کسی چیز کی پتہ نہ چلا. ہمارا تو یہ عالم ہے, کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں تمام کھجلیاں نماز میں شروع ہو جاتی ہیں. تمام کھجلی جو ہے نا اس وقت ہمیں نماز میں شروع ہو جاتی ہے, اور نماز میں پھر ہمیں یاد بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, ارے مجھے کل تو کٹی پارٹی میں جانا تھا, اللہ اکبر یہ کیا ہو. یہ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ یار وہ تو میں فلانی چیز تو لے کے نہیں گئی سپر مارکیٹ گئی, چلو میں فوراً جیسے نماز پڑھوں جا کے لے کے آؤں. آپ کو ساری چیزیں نماز میں ریکال ہوتی ہیں. اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کوئی چیز بھول جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو, یاد آ جائے گا. کتنے بدقسمت لوگ ہیں ہم کہ ہمیں شیطان یاد بھی دلا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کی نماز خراب کر دی, آپ کا کنیکشن اللہ سے ختم کر دیا. آپ خوش ہو کے رہے 2 رکعت نماز پڑھو, یاد آ جاتا ہے. دس از ویری کامن ان برصغیر. جی, دس کانٹیننٹ دس از ویری کامن. کوئی چیز بھول جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لو تو فوراً یاد آ جائے گا. ارے بدبختوں تمہاری نماز تو برباد ہو گئی, جی, نماز تو ختم ہو گئی تمہاری, نماز جی, تو چلے گی تمہاری. تو اصل آبجیکٹو کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا اصل آبجیکٹو یہ ہے, قرآن سمجھنے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہو جائے. اب یہاں میں آپ کو بریکنگ پوائنٹ دیتا ہوں, اور بریکنگ پوائنٹ دینے کے بعد مجھے مت یہ کہیے گا کہ آپ نے تو ہمیں بالکل فارغ کر دیا. بریکنگ پوائنٹ سن لیں. جس شخص کی نماز مضبوط نہیں ہے, جس شخص کا نماز میں اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, جی, جو کہ 90% آج کل نہیں ہے, جی, میں بھی 95% نہیں ہے, یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا اللہ کے کلام کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں. جی, تو میں قرآن کیوں پڑھنا چاہتا ہوں؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے, میں قرآن اس سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے نماز کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں. جی, نماز میری اسٹرانگ ہوگی تو میرا کنیکشن ٹو اللہ اسٹرانگ ہو جائے گا. یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ اصل آبجیکٹو ہے ہمارا. تو ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی, الحمدللہ سورہ عصر کی. سورہ فاتحہ سورہ عصر کے بعد میں ابھی آپ کو لے کے چل رہا ہوں سورہ لقمان کی ایک رکوع میں, جو میں نے آپ کو لکھ کے بھی دیا تھا. سورہ لقمان کی ہم آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک وہ کریں گے, اور جب ہم اس کو کریں گے تو میں اس کی وجہ بتاؤں گا کہ میں اس کو کیوں چوز کیا گیا اور اس کو لانے کی کیا وجہ. کیونکہ بیسکلی ہم ایک چیز پڑھ چکے ہیں کہ تمام انسانیت خسارے میں. ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام انسانیت کس میں ہے؟ بہت بڑے خسارے میں. کون لوگ صرف بچ جائیں گے اس میں سے؟ وہ لوگ بچ جائیں گے جو ایمان لائیں گے, جو عمل صالح کریں گے, جو تواصی بالحق کریں گے, جو تواصی بالصبر کریں گے. اب یہ جو تواصی بالحق تواصی بالصبر کریں گے, جو ایمان لائیں گے, عمل صالح کریں گے, یہ اس کی شاخیں پھیلتی چلی جائے گی. آپ نے ایمان کے بارے میں جو پہلی چیز پڑھی کہ اللہ پہ ایمان, رسول پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ کی آپ نے پڑھی. لیکن یہاں ایمان خالی ختم نہیں ہو جاتا, ایمان کی فردر چیزیں یہاں سے گرو کریں گی جو آپ کو مختلف جگہوں پہ ملتی رہیں گی. اسی لیے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن موجود ہے, لیکن جب آپ نے اس ایکسپلینیشن, ہم ہوتا کیا ہے بعض دفعہ ہم کسی آیت کو پڑھ کے اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور قرآن میں یہ لکھا ہے, قرآن میں یہ لکھا ہے, قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو فار ایگزامپل طلاق کے اوپر کوئی بات کرنی ہے, تو آپ طلاق کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی تو آپ سورہ طلاق پڑھ کے خالی بات نہیں کر سکتے. آپ کو سورہ بقرہ بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو سورہ تحریم
پڑھنی پڑے گی, آپ کو سورہ نساء بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو سورہ احزاب بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو سورہ نور بھی پڑھنی پڑے گی. یہ ساری صورتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو طلاق کا موقع ہے. آپ کو اگر حجاب کی پردے کی بات کرنی ہے تو آپ کو سورہ نور بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو سورہ احزاب بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو سورہ نساء بھی پڑھنی پڑے گی, تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اسی طرح سے جب مختلف معاملات میں مختلف چیزیں ملتی ہیں, مختلف معاملات میں مختلف چیزیں ملتی ہیں. یہ پیرا ہم نے چوز کیا اور میں چاہوں گا پہلے کہ ان آیات کی کوئی تلاوت کرے. سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے لے کے 19 تک. جی جی کیا ہو گیا, پریشانی, مشکلات؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر, جی سر. تو کریں. نہیں آپ نے کیا بولا, وہ اصل میں بیٹی میری آ گئی تھی. جی میں نے کہا نا, دیکھا اب, دیکھیں فرق دیکھا آپ نے, خود نے بھی دیکھ لیا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہوتی تو بیٹی آتی ہے, آپ کو پتا بھی نہیں چلتا. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیر دیر چیزیں دکھاتا ہے. میں نے آپ سے کہا ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر آج 12 سے 19 تک کریں گے, تو میں چاہتا ہوں پہلے کوئی یہ آیات کی تلاوت کر دے, آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک سورہ لقمان. ہاں سر, کون کرے گا؟ آپ لوگ باقی کرے, کوئی بھی کرے. لقمان. جی کریں 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 کریں, بسم اللہ کریں. کون کر رہا ہے؟ بارہ سے 15 آپ کہہ رہے ہیں نا؟ 12 سے 19. 12 سے 19. سر ساری آیتیں پڑھ لیں. 12 سے 19 تک کی تلاوت تو کر لیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّ. کون سی صورت کر رہی ہے, کون سی صورت؟ اوہ سورہ مائدہ, سوری سر, سوری 13 and 14. سر کوئی اور کر لیں, میں ابھی نکال رہی ہوں. کوئی اور آگے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا, سب خاموش بیٹھے ہوئے. سر میں کروں؟ کرے نا, کسی نے روکا تھوڑی آپ کو کسی نے. میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں, کوئی بھی کر لے. سر وہ ہینڈ فری میں آواز ہی نہیں آ رہی تھی نا, اس لیے سمجھ نہیں آ رہا. اب آ گئی, کریں. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغزز من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو سورہ ہے ابھی ہم اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ جیسے سے پڑھتے رہیں گے ایسے ایسے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. پہلی جو آیت تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً. ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرما. انشکر للہ، انشکر اور تو شکر کر اللہ کے لیے، کہ تو شکر کر اللہ کے لیے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے کو. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرتا ہے یا جو جھٹلاتا ہے، روش اختیار کرتا ہے، تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اپنی ہی ذات میں محمود ہے. یہ لقمان کون تھا؟ اس پہ بہت لوگوں نے بڑی بحث کی، لیکن بات ساری کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ بتائے، جس چیز کو اللہ کے رسول نہ بتائیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس لقمان کے نام سے عرب واقف تھا، عرب واقف تھا، کچھ دانا شخص تھا یہ، جس کے بہت سارے اقوال ان کے پاس بھی موجود تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جو پیرا ہے، اس پیرے کے اندر لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا انداز اتنا پسند آیا، اس کا طریقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے کلمات کو ایز اٹ از اپنی اس کتاب میں رکھ دیا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اصحاب الکہف کے جو نوجوان لوگ تھے، وہ کون تھے کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ بہت بڑے عالم فاضل لوگ نہیں تھے، لیکن ان کی جو توحید تھی، وہ توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا قیامت تک کے لیے ذکر رکھ دیا، اور دنیا کے بڑے سے بڑے عالم ان کے اوپر کتابیں لکھتے چلے. یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کا ذکر بھی سورہ کہف میں آ گیا. اور ہم ہر لوگ مسلمان اکثر طبقہ جو ہے وہ ہر جمعے کے روز اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تفسیر پڑھتا ہے، اس کے بارے میں تذکیر کرتا ہے، اس کے بارے میں تدبر کرتا ہے. تو کیا چیز ثابت ہوئی؟ پہلی چیز تو وہ کسی کا ایک شعر ہے نا بڑا خوبصورت، بیٹھنے دیجئے میخار کو واعظ کے قریب، صحبتوں سے بھی خیالات بدل جاتے. اچھی صحبت کے ساتھ بیٹھنے میں کتنا فرق پڑتا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے انسان کو. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ وزڈم کو، عقل و دانائی کو. جی ہم سب اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ بڑا عقل مند آدمی. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ وزڈم ہے، عقل و دانائی ہے، لیکن دی کس نے؟ ہم نے دی. یہ کس نے دی ہے؟ ہم نے دی. میں اگر آپ سے پوچھوں حکمت سے کیا مراد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حکمت کو، تو ذرا کو بتائیے مجھے پلیز. سر حالانکہ آپ دیکھیں، میں تو آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں، اب تک جتنی کلاس ہم نے کی میں نے آپ سے وہی سوال کیے جو آپ نے عام زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں. حکمت سے کام لینا چاہیے یار، بچوں کے ساتھ ایسے ٹریٹ نہیں کرتے، تھوڑا سا حکمت سے کام کرتے ہیں. تو ذرا حکمت تو بتائیے، وہ حکمت کون سی ہے؟ سر عقل و فہم ہو جائے. اچھا، اور سر وہ ایک جو کہتے ہیں اندرونی طور پہ کسی بھی چیز کو بصیرت جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بصیرت تو آنکھوں پہ.
सीरत तो देखने तदब्बुर से अल्लाह काम की कोई राज हो इस बात में, अल्लाह का कोई राज हो उसमें, अल्लाह का कोई राज हो उसमें, मतलब कोई छुपी हुई बात हो उसमें, इसलिए हिकमत कहते हैं। हिकमत को थोड़ा सा और विजडम को डिफाइन करने की कोशिश। सर हिकमत वो होती है कि किस वक्त क्या बात करनी है, किस वक्त क्या समझाना है, यानी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द वो सिचुएशन तो डिप्लोमेसी होती है। नहीं नहीं नहीं, ओ माय, नहीं नहीं नहीं, डिप्लोमेसी इज हाँ, डिफरेंट अच्छा सर। डिप्लोमेसी है कि आप जो है ना वो किसको किस वक्त उल्लू बना रहे हैं, नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है डिप्लोमेसी उल्लू बनाने के लिए। हाँ इसका मतलब आप डॉक्टर साहब को उल्लू थोड़ी बनाती हैं। नहीं नहीं डिप्लोमेसी सर का मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ लेकिन डिप्लोमेसी का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को उल्लू बनाएं। नहीं, हाँ हाँ देखिए, सही आप कह रहे लोगों हैं। से पहले भी एक चीज कही थी कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं अरबी जबान के जो हम उर्दू जबान में इस्तेमाल करते हैं, जी लेकिन ये याद रख लें कि उसका माना उर्दू जबान का और अरबी जबान के माना में बहुत बड़े बड़े फर्क है। लेकिन जी हम गलत फहमी में क्या करते हैं, हम समझते हैं कि उर्दू में भी यही माना है तो अरबी में भी यही माना होगा। अभी तक आप लोगों ने जितने भी माना बताए ना उर्दू के माना बताए, जो उमूमन बिल उमूम हम जोड़ते हैं फलसफे के साथ, यानी फलसफा हिकमत हम समझते हैं कि एक ही चीज है। फलसफे में याद रखिएगा मंतक होती है, मंतक के उसूलों पे चलता है ना, जैसे आपने कहा किस वक्त क्या बात करनी है। इस्लामी लिहाज से सर, इस्लामी लिहाज से किस वक्त क्या बात और क्या एक्शन करना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है। सर मुझे तो बहुत देर में समझ में आई ये बात, तो मैंने तो उसको हिकमत समझा। दानाई सर, दानाई, ज्यादा अकल जिनके पास। सब दीनी बसीरत के आले दीनी इसका जो बेसिक रूट वर्ड है वो है हा, का और मीम। इसके अंदर, इस लफ्ज के अंदर बुनियादी तौर पे पुख्तगी पाई जाती है। इस लफ्ज के अंदर, इस लफ्ज में इस्तेकाम और पुख्तगी पाई जाती है। हिकमत में क्या असल चीज में है कि इंसान की अकल और शऊर की वो पुख्तगी नताइज को निकालने की सलाहियत रखता हो, और ना सिर्फ वो सलाहियत रखता हो बल्कि सही और गलत के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। ये है हिकमत की डेफिनेशन। बात समझ रहे हैं? हिकमत ये नहीं है जो आपने भी कहा, वो उर्दू की हिकमत है, अच्छा वो उर्दू का हकीम साहब है। लेकिन हिकमत से मुराद यहाँ क्या है कि आपकी जहन की इतनी पुख्तगी हो, इतना आपका शऊर डेवलप हो, इतना पुख्ता हो कि आप नताइज को भी अच्छी तरीके से निकालें, और ना सिर्फ नताइज निकालें बल्कि गलत और सही का फर्क को भी बहुत अच्छी तरह से समझें। आप सही और गलत के फर्क को भी बहुत अच्छी तरह से समझें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने उसे हिकमत दी, अनिश्कुर। अब मुझे बताइए अशकुर ये क्या चीज है? उशकुर सर ये अमर फॉर्म है शुक्र की, यानी यानी शुक्र अदा करो, ऑर्डर। हुक्म दिया, जी हुक्म दिया, यशकुर नहीं कहा। ये नहीं कहा कि वो शुक्र करता है। अल्लाह ने कहा कि शुक्र करो, तू शुक्र अदा कर, अल्लाह के लिए शुक्र अदा कर। शुक्र क्या चीज है? शुक्र की जरा एक दफा डेफिनेशन करते हैं दोबारा। शुक्र हमने इतनी दफा पढ़ा था, शुक्र की जरा डेफिनेशन दे दें। शुक्र शुक्र है, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, शुक्र है क्या? शुक्र बताइए। मेरी बेगम कह रही है थैंक यू। शुक्र, शुक्र जी अदीबा जी। शुक्र जो चीज
सर वो जिस पर्चे पे लिखा था वो दूसरे काम में। जी अदीबा जी आप बताइए। सर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे तंगी हो चाहे राहत हो, किसी भी हाल में अल्लाह का शुक्र की तारीफ बताएं पहले। वो तो सर जो मैंने सर ने बतला तो लिखवाई है दी ना थी, वो वाली और तारीफ बताया। बताएं। हाँ वो सर मैंने पेपर तो दूसरे कमरे में। सर वो रजिस्टर ही कहीं गुम हो गया है। चलिए बहुत, मैं आपको दोबारा ही दुआ बता देता हूँ, नोट करें। तो नोट नहीं करते, इसको अपने अंदर याद रखें, संभालें। शुक्र के मानी है किसी एहसान और इनाम का इदराक और तसव्वुर और इसका इजहार और इतराफ। यानी शुक्र उसी वक्त मुमकिन है जब आपको ये मालूम हो कि जिस चीज का आप शुक्र अदा कर रहे हैं, जिस चीज का आप शुक्र अदा कर रहे हैं, उस चीज का आपके पास कोई वैल्यू भी है कि नहीं है। अगर एक चीज की आपके पास वैल्यू ही नहीं है तो आप शुक्र कैसे अदा करेंगे। अगर एक छोटे से बच्चे को अगर आप इस वक्त जो है वो कार्टियर की घड़ी दे दें 6 साल के बच्चे को, वो उसका कैसे शुक्र अदा कर सकता है? कर सकता है? उसको वैल्यू पता नहीं है उसकी, उसको वैल्यू ही नहीं पता। तो शुक्र के लिए लाजमन है, पहली चीज शुक्र के लिए बहुत लाजिम है कि आप जिस चीज का शुक्रिया अदा करें उसकी वैल्यू आपको मालूम हो, तो वो दिल से शुक्र आएगा ना, तभी आएगा। यानी किसी के एहसान और इनाम का इदराक आपको होना चाहिए, और खाली इदराक से काम नहीं चलेगा, फिर उसका इजहार हो, उसका एतराफ हो। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको आज एक किताब ला के दूं और आप मुझे कहें बहुत शुक्रिया, और किताब लेके आप अपने मचान में डाल दें, क्या फायदा हुआ मुझे बताइए? ये कोई शुक्रिया थोड़ी हुआ, ये तो आपने खाना पूरी की। पहली बात तो ये कि आपके पास किताब है तो आप किताब देख के आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है कि हाँ यही वो किताब थी जो मुझे चाहिए थी, यही वो किताब थी जो मुझे चाहिए थी और यही मुझे दे सकता था, ये वन ऑफ द सोर्स था जिससे मुझे किताब मिल सकती थी। आप अगर बाजार में जाती हैं, आप जब जे डॉट के अंदर जाती हैं या जब आप खाड़ी के अंदर जाती हैं, तो आप खरीदने के बाद उसको शुक्रिया अदा करती हैं? नहीं सर, क्यों नहीं करती? क्योंकि हम अपनी मतलूबा चीज वहां ढूंढते हैं, अगर नहीं मिलती तो आ जाते हैं। तो हाँ। कहने का मकसद है कि शुक्र के लिए तो पहली बात वो आपके ऊपर किसी का एहसान या इनाम होना चाहिए ना। तो उसने आपके ऊपर कोई कपड़े सिलवा के आपने उसको पेमेंट देके उसने कोई एहसान या इनाम थोड़ी किया आपके ऊपर, क्या आप उसका शुक्रिया अदा करें? हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप कर्टेसी के तौर पे उससे बैग लेने के बाद आप उसको कहते हैं थैंक्स और चले जाते हैं, लेकिन ये कर्टेसी है ना, ये शुक्रिया तो नहीं है जी। ये शुक्र तो नहीं है ना, ये शुक्र नहीं है, ये उर्दू का शुक्रिया है। आप फर्क समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये शुक्र नहीं है, ये उर्दू का शुक्रिया जरूर हो सकता है लेकिन ये शुक्र नहीं कहला सकता। शुक्र के लिए लाजिम है कि आप जिस चीज का शुक्र अदा कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप करना चाह रहे हैं, उसका आपको वैल्यू का इदराक होना चाहिए, और जब वो इदराक होता है उस वैल्यू का तो फिर आप उसका एतराफ करते हैं। इसीलिए आप जब आप कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबसे बड़ा जो शुक्र का कलमा वो अल्हम्दुलिल्लाह ही है, ताकि आप कहते हैं कि कोई, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कहते हैं तो हम उसको ओन करते हैं दिल से, नीयत के साथ। और शुक्र, आप शुक्र करने के लिए लाजिम है कि उसको इदराक करें, और जब तक शुक्र नहीं होगा तारीफ हो ही नहीं सकती, जब तक शुक्र नहीं होगा उसकी तारीफ नहीं हो सकती। अल्लाह कहता है शुक्र करो, अल्लाह हुक्म देता है कि शुक्र करो, और आगे अल्लाह कहता है कि जो शुक्र करेगा वो अपने लिए करेगा, और जो शुक्र नहीं करेगा तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा? आयत आपके सामने है ना, पढ़े। और जो शुक्र नहीं करेगा वो कुफर करेगा। करेगा उसके तारीफ की जरूरत नहीं है। नहीं। अल्लाह ने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए बताइए? अल्लाह ताला बेनियाज वाला है। वो शुक्र करता है तो अपने लिए करता है, अगर नाशुक्री करता है अल्लाह तो ने वो क्या अरबी में क्या कहा? अरबी में क्या कहा अल्लाह? जी सर, इन्नल्लाह गनियुन हमीद। हाँ, अल्लाह ने क्या कहा? और जो शुक्र नहीं करेगा बेनियाज है। तो अल्लाह गनी है और हमीद है। गनी से क्या मुराद है? हो सकता है मेरे साले का नाम गनी है। बेपरवाह गनी
فراغ دل غنی وہ فراغ بینیاز دل دینے والا، فراغ دل، آمین، غنی من مالدار. مالدار، مالدار اور بتائیے. ہاں مالدار بےپرواہ. صحیح ہے. اور مطلب اللہ کو کسی سر کی بے ضرورت نہیں نیاز. ہے جو مطلب وہ اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے, مطلب وہ بے نیاز ہے. آپ غنی کے معنی کی بات کریں. ابھی بیچ میں غنی اللہ سبحانہ سر وتعالیٰ بتانا ہے غنی کا معنی مجھے بتائیے. مالدار سر مالدار ٹھیک ہے. اور غنی بتائیے. مطلب مالدار سر, مالدار بہت زیادہ. بہت زیادہ مالدار. اور کوئی معنی بتائیے. سر بے نیاز. بے نیاز سے کیا مراد ہے؟ سر جس کو کسی سے مطلب کوئی غرض نہیں ہے, اگر کوئی مطلب ہم جو عمل کرتے ہیں اگر جیسے اس میں ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے جی, لیکن میں آپ سے ابھی آپ کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف غنی کی بات کریں. آپ اس غنی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ نہ جوڑیں. ابھی صرف غنی کی بات کریں گے. غنی آپ جو لفظ کا کہتی ہیں تو غنی سے کیا مراد ہے؟ غنی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا مالدار ٹھیک ہے, آپ نے کہا بے نیاز ہونا ٹھیک ہے. اور بتائیے. سر جی بے پرواہ ہونا کہہ سکتے ہیں. بے پرواہ ٹھیک ہے. بے فکر اور بے پرواہ ہونا, ان سب چیزوں کو اگر ہم مکس کر دیں, آپ نے کہا مالدار ہونا, بے نیاز ہونا, بے فکر سخی ہونا. ہے سخی نہیں, سخی نہیں. سخی صحیح نہیں آتا. سخی نہیں. مالدار بہت سارے, مونا بہت مالدار ہیں لیکن سخی نہیں سر, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, سر ایسا نہیں. مونا کے بعد اللہ کا دیا لوگوں کا چھینا بہت کچھ ہے, لیکن جو ہے وہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف سخی تو غنی میں سخی نہیں آتا. تو اب آپ دیکھیں, آپ نے کہا مالدار, آپ نے کہا بے نیاز, آپ نے کہا بے پرواہ. اب مجھے بتائیے کہ ان تینوں اسٹیٹمنٹس کو ملا کے وہ ایک اسٹیٹمنٹ نکل سکتا ہے؟ سر جی وہ متکبر کہہ سکتے ہیں کہ جس کو پرواہ نہیں. نہیں متکبر بھی نہیں. اللہ کے لیے نہیں یوز کر دیکھیں سکتے نا, نا. آپ نے ابھی آپ نے کہا کہ غنی کے معنی ہے مالدار. آپ نے کہا غنی کا ایک معنی آپ نے کہا بے نیاز. آپ نے کہا غنی کا ایک معنی بے فکرہ ہونا. ٹھیک ہے, 3 معنی بتائے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 3 معنیوں کا ایک مشکل بنائیے. اس 3 معنوں کو, آپ کے پاس 3 قسم کی دالیں تھی نا, چنے کی دال تھی, مونگ کی دال تھی اور ہڑڑ کی دال تھی. اب آپ نے جو ہے نا کشمیری دال بنانی ہے, تو وہ کشمیری دال بنے گی تو ایک نیا ٹیسٹ آئے گا نا. ٹھیک ہے, اب اس سے ایک نیا ٹیسٹ آئے گا, تو وہ جو ٹیسٹ آئے گا نا, مجھے اس ٹیسٹ کا نام دیں. اس ٹیسٹ کا نام آپ اس کو کشمیری دال کہہ دیں, آپ اس کو حلیم کہہ دیں, کوئی نہ کوئی نام دیں گی نا. تو میں چاہتا ہوں کہ جو تینوں ورڈ, تینوں آپ نے صحیح بات بتائی. مالدار بھی ہے, غنی کا ایک مفہوم مالدار ہونا بھی ہے, غنی کا ایک مفہوم بے نیاز بھی ہے, غنی کا ایک مفہوم بے پرواہ بھی ہے. ان تینوں کو اگر مکس کر دیں تو آپ کے پاس ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن آ سکتی ہے. کوشش کریں, کیا آ سکتی ہے؟ ایسا مالدار جس کو ضرورت نہ ہو کسی کی. ہاں, بہت قریب ہیں آپ, بلکہ قریب کیا, آلموسٹ آپ کا صحیح ہے. یعنی غنی کے بنیادی معنی ہے کہ کسی قسم کی ضروریات اس کو داخل نہ ہو. جی, یعنی وہ کسی کو محتاج نہ ہو. کسی قسم کی اس کو ضروریات ہے ہی نہیں. تو انسان کے اندر بھی لوگ غنی ہوتے ہیں نا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں تو وہ مجبور ہے نا, پھنسے میں. تو غنی کی جو ٹرو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ غنی کی ٹرو ڈیفینیشن ہے کہ کسی قسم کی ضروریات اس کو لاحق نہ ہو. کسی قسم کی ضروریات. تو اللہ, انسان کو نیند کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بھوک کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ اللہ تعالیٰ تو نہ سوتا ہے, نہ اونگتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے. اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ غنی ہے, وہ غنی ہے. اور غنی کے ساتھ آپ دیکھیں قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہمیشہ جوڑوں کی شکل میں آتی ہیں. الرحمن کے ساتھ کیا آیا؟ رحیم آیا. غنی ان کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ حمید. اور دونوں چیزیں اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں, بیچ میں واو نہیں ہوتا. واو اگر بیچ میں ہو تو اس کا مطلب ہے غنی بھی ہے اور کبھی غنی ہے کبھی حمید ہے. الرحمن و الرحیم کا مطلب ہوتا کبھی رحمان ہے کبھی رحیم ہے. نہیں, ایک ہی وقت میں پیرالل ہے.
رحمان اور رحیم دونوں ساتھ ہیں اور دونوں الگ الگ چیزیں. تو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. حمید سے کیا مراد ہے؟ حمید چاہنے والا. حمید کیا چاہنے والا؟ نہیں مطلب زیادہ تعریف کروانے والا. سر ہم سے نکلا ہے نا, یا ہم سے تعریف نکلا ہے, حمید ہم سے زیادہ نکلا ہے. تعریف کروانے والا. تو پھر تعریف تعریف کیا تعریف کیا ہوا, جس کی تعریف جی کی تعریف جائے. کی جائے. تعریف تعریف کیا گیا. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے ایک لفظ محمود بھی, محمود کی کیا معنی؟ لفظ محمود بھی ہے نا, محمود کی سر کیا وہ بھی معنی؟ ہم سے نکلا ہے. سر وہ بھی ہم سے نکلا ہے. وہ بھی ہم سے نکلا, اس کے کیا معنی ہے؟ جی تو وہ بھی سب یہ ہے تعریف کہ مطلب اس کا ہر کام ہی تعریف کے قابل ہے. محمود کے معنی بھی ہیں حمد کیا ہوا, اور حمید یہ- کے معنی بھی ہیں حمد کیا ہوا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ سر محمود کا مطلب آ جائے گا اس کا ہر کام ہی تعریف کے قابل ہے, قابل ستائش ہے. اور حمید میں کیا ہوگا؟ حمید جس کے کاموں کی تعریف کی جائے. نہیں, دونوں اسم المفعول ہیں. اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کام کا پیسو اثر. وائس, ہاں جی پیسو وائس ہے سر محمود. مفعول کہتے ہیں آبجیکٹ کو, مفعول کہتے ہیں آبجیکٹ کو جس کے اوپر کام ہوتا ہو. اگر میں آپ سے کہوں قتل داؤد جالوتا, تو قتل فعل ہے, داؤد کیا ہے؟ فاعل ہے, کرنے والا. اور جالوت کون ہے؟ جالوتا مفعول ہے. قتل کیا کس نے؟ داؤد نے. کس کا قتل کیا؟ جالوت کا. فعل کا اثر جس پہ پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں, فعل کا اثر جس پہ پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول. یہ جو مفعول ہوتا ہے یہ اسم کے طور پہ بھی آتا ہے, یعنی جس کے اوپر کام ہوا ہو. اسی طرح سے فاعل جو ہے یہ بھی ہوتا ہے, فاعل کا بھی اسم ہوتا ہے, کرنے والا. ٹھیک ہے, کرنے والا. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں سارقٌ, تو سارقٌ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے. اور سارقٌ کا مطلب کیا ہے؟ سارقٌ کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ نہیں, چوری نہیں, چوری تو ہوگا سرقٌ, چوری کرنا تو ہوگا سرقٌ. سارقٌ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک چوری کرنے والا. سارقٌ کا ترجمہ چور نہیں ہوگا, سارقٌ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چوری کرنے ایک والا. چوری کا, ایک کا لفظ کیوں آئے؟ کیونکہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. ہاں جی. نکرہ ہے. سارقٌ ایک چوری کرنے والا. ٹھیک ہے, میں اگر آپ سے کہوں دخل سارقٌ, تو کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ ایک چور داخل ہوتا ہے. سارقٌ ہے یہ فاعل, لیکن یہ بطور اسم الفاعل ہے. ایک چوری کرنے والا داخل ہوا, ایک چوری کرنے والا داخل. ایک چوری کرنے والا داخل ہوا. جی سر ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, جی ایک سر. چوری کرنے والا داخل ہوا. سارقٌ ایک چوری کرنے والا. ایک چوری کرنے والا, ایک چوری کرنے والا داخل ہوا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جو بات بتانی جا رہی تھی, جو حمید اور محمود ہے یہ دونوں اسم مفعول ہیں جس میں کام ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسم الفاعل کام کرنے کا مفعول پایا جاتا ہے, اسم مفعول جس پہ کام ہوتا ہے اس کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو محمود بھی جو ہے وہ اسم مفعول ہے, حمد کیا ہوا. حمید صفت بھی ہے, حمید بطور صفت بھی ہے, حمد کیا ہوا. دونوں حمد کیا ہوا, لیکن فرق کیا ہے؟ محمود کے لیے لازم ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرنے والا ہو. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاماً محموداً, جی جی جی. محمود کے لیے لازم ہے کہ اس کی کوئی تعریف کرنے والا ہونا چاہیے. حمید کے لیے تعریف کرنے والے کی چاہے ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا. اس کو فرق نہیں, وہ غنی ہے. ٹھیک ہے, وہ حمید بھی ہے, وہ غنی بھی ہے, وہ بے نیاز اور بے پرواہ تو ہے, وہ حمید بھی ہے. اس کو کسی تعریف کی, شکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ آلریڈی ٹھیک حمد ٹھیک ہے اس کی, کیونکہ شروع میں صحیح اللہ نے صحیح. کہا انشکر اللہ,
तुम शुक्र अदा करो। तुम अगर नहीं अदा करोगे तो वो तो ऑलरेडी हमीद है, नुकसान हमें ही है। वो तो है ही हमीद, उसकी तो हमेशा से तारीफ है, उसकी तो हमेशा से हम्द है, चाहे कोई करने वाला हो या ना हो, चाहे कोई करने वाला हो या ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चीज पहली यहाँ बात बताई गई, दो चीजें आपके सामने आ गई। एक चीज तो वो शुक्र के हवाले से आ गई, शुक्र के हवाले से बात आ गई तो आपको सूरह फातिहा से आपने रिलेट किया उसको, और आपको फिर पता चल गया, और अल्लाह ताला यहाँ हुक्म दे रहा है, ठीक है। शुक्र की बात की और अल्लाह ने बता दिया कि शुक्र चाहे अल्लाह का करो या ना करो। ये चीज हमने अल्हम्दुलिल्लाह में भी पढ़ी कि अल्हम्दु जो है वो इस्म है, इस्म परमानेंट होता है, इस्म को करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, फेल को करने की जरूरत होती है। अगर माँ अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अहमदु होता या नाहमदु होता तो ये फेल हो जाता। फेल को करने के लिए किसी ना किसी को फाइल का होना जरूरी है, कोई काम करेगा तो फेल होगा। इस्म को करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, कोई उसकी तारीफ करे या ना करे, कोई उसकी शुक्र करे कि ना करे, उसका शुक्र और तारीफ मौजूद है, उसका शुक्र और तारीफ मौजूद है। तो पहली चीज जो आपको मिली, लुकमान ने अपनी हिकमत के बिना पे क्या किया, क्यों? क्योंकि उसने उसको शऊर किया, उसने उसको शऊर किया और बताया, अल्लाह ने कहा कि उसको हिकमत दी है। तो पहली चीज मुझे और आपको क्या मिली कि मेरे और आपके अंदर अगर अकल का शऊर है, मेरे और आपके अंदर अगर अकल का शऊर है तो हमें पहली चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास? शुक्र होना चाहिए। हमें अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए। और अनिश्कुर लिल्लाही, लिल्लाही अशकुर नहीं कहा, अल्लाह ही के लिए शुक्र नहीं किया, बल्कि क्या कहा, उश्कुर लिल्लाही, तू शुक्र कर अल्लाह ही के लिए। आप पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह और वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह और वलिल्लाहिल हम्द। लाइट बंद कर दो। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही जी। तो शुक्र पहली चीज मुझे और आपको इस आयत के अंदर क्या मिली कि अगर हम ये समझते हैं हमारा सारा विजडम तेल है, हमारी सारी नॉलेज तेज है, बहुत जीनियस है, बहुत जीनियस है दीवा जी, निगत जी बहुत ही ब्रिलियंट है, आयशा जी बहुत ही जीनियस है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा शुक्र ही नहीं है, अगर आप अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं कर सकते, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बुनियादी चीज क्या है कि आपकी नीयत होनी चाहिए, उस चीज को ओन करना चाहिए और फिर उसका एतराफ करना चाहिए। आप कितने भी काबिल आदमी हो, आप कितने भी जीनियस हैं, लेकिन अगर आपके अंदर शुक्र करने का एलिमेंट नहीं है तो आप सब कुछ हो सकता है, आप विजडम नहीं है, आपके पास विजडम नहीं है। और विजडम के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि यूतिल हिकमत मन यशा, ये वो चीज है जिसे हम अदा करते हैं। और अल्लाह ने यहाँ भी क्या कहा, वलक़द आतैना लुक़मान हिकमत, किसने हिकमत दी है? हिकमत अल्लाह ताला ने। हम अदा करते हैं। और हम कब अदा करते हैं? जब इंसान शुक्र अदा करता है। आप शुक्र अदा करना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला आपकी 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 सोच को, आपकी फिक्र को, आपकी अकल की जो झरने उनको खोलता चला जाए, अल्लाह दरवाजे खोलता चला जाए। आप शुक्र को लिमिटेड करते चले जाएं, आप बंद होते चले जाएं। वो कहते हैं ना कि जो 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 एक फलदार दरख्त होता है, एक बगैर फल का दरख्त होता है। जो बगैर फल का दरख्त होता है ना, बिल्कुल सख्त अड़ा हुआ होता है, और जो फलदार दरख्त होता है वो डालियों के बोझ से क्या हो जाता है, झुक जाता है, हम्बलनेस आ जाती है। जब आप मुझे बताएं, जब आप शुक्र अदा करते हैं तो आप हम्बल हो जाते हैं कि आप एरोगेंट हो जाते हैं? तो जब किसी को आप दिल से शुक्र अदा करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, आपकी एरोगेंसी बढ़ेगी कि कम होगी? कम बढ़ेगी। आपकी हम्बलनेस बढ़ेगी कि कम होगी? तो आप बढ़ेगी। जितना शुक्र अदा करेंगे, आप जितना चीजों का इदराक करेंगे, प्राइमरी शुक्र, सबसे पहला शुक्र तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, कुल का कुल शुक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। लेकिन जब तक बंदों का शुक्र अदा नहीं करोगे, अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। जी।
جو شخص بندوں کے حق نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کے حق کہاں سے ادا کرے گا؟ جو شخص بندوں کے حق ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیسے حق ادا؟ جی بالکل بنیادی بات. تو پہلی چیز تو یہ بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے حکمت دی, اور نہ صرف حکمت دی بلکہ حکمت کے ساتھ ہم نے کیا کیا, حکمت ہم نے دی اور اللہ نے پھر بتایا کہ حکم دیا کہ تم شکر کرو, اللہ ہی کے لیے شکر کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے دوسری آیت میں, کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ. اور جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے, جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا, بیٹے سے نصیحت کر رہا تھا, اس کا مطلب ہے بیٹا جو ہے وہ کوئی بڑا ہوگا, چھوٹا تو نہیں ہو سکتا. نصیحت کی, کوئی واز کی, کوئی ڈسکشن کر رہا ہو, اور اس ڈسکشن کے اندر کیا چیز کہی انہوں نے, کیا چیز کہی پہلے انہوں نے؟ لا تشرک، لا تشرک, شرک مت کرو، شرک مت کرو, لا تشرک. اللہ کے ساتھ شریک ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بڑی نہیں عجیب سی بات ہے. ہو سکتا ہے بیٹا اس وقت اپنے باپ سے کوئی ڈسکشن کر رہا ہو کہ ابا جی آج کل کے حالات بہت خراب ہے. باپ نے کیا کہا اس کو؟ لا تشرک, شرک نہ کر. شرک مت کر. حالات خراب ہے تو یہ حالات تو اور میں تھوڑی صحیح کریں گے, وہی صحیح کرے گا. ہو سکتا ہے بیٹے نے کہا ابا میری جو ہے نا بڑے زبردست گریڈز آئیں اور 6 یونیورسٹی سے مجھے آفر آ رہی ہے, میں تو بڑا پریشان ہوں کہ کس میں جاؤں. باپ نے کہا لا تشرک, شرک مت کر. تو کیا سمجھتا ہے یہ تو کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے بچے ہیں نا, بڑے فخر سے کہتے ہیں I've got letters from 5 universities. جی اور ہم بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں 5 یونیورسٹی سے آئی ہے, بڑی زبردست, ماشاء اللہ بہت جینیس ہے میری بچی. ہم نہیں کہتے کہ اس کو لا تشرک. کہاں سے آیا تیرے پاس؟ ہو سکتا ہے جو ہے وہ بیٹے نے کہا کہ ابا جی بہت حالات خراب ہیں, پیٹرول بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے, سب کچھ ہو گیا, کیسے چلے گا کاروبار؟ آپ نے کہا لا تشرک, اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اب آپ ایک غور کریں, شرک کیسے لکھتے ہیں؟ شین را اور کاف, یہی ہے نا؟ جی اور شکر کیسے لکھتے ہیں؟ شین کاف اور را. دونوں کے اندر اگر آپ لیٹرز دیکھیں تو صحیح نہیں ہے نا, صرف پلیسمنٹ چینج ہے, جی صرف پلیسمنٹ چینج ہے. شکر ہائٹ آف گریٹیٹیوڈ, شکر ہائٹ آف گریٹیٹیوڈ, جی شرک ہائٹ آف انگریٹیٹیوڈ. ہاں شرک مت کر. اب یہ جو شرک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شرک کا ظلم عظیم. شرک جو ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. شرک جو ہے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز کو اپنے اصلی کوئی مقام چیز سے کو ہٹا دینا. جی ہاں بولے گھبرائے نہیں. جو آپ نے بتایا تھا وہ ریپیٹ کر دیں. ارے جو بھی کرے تو صحیح, حق بات گھبراتے نہیں ہے. بولے حق بات میں کمی کرنا. ظلم کے بیسکلی جو پراپر ڈیفینیشن وہ یہ کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیں. جی اور اس شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اللہ تعالیٰ اس کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک, البتہ اس سے جو کمتر ہوگا اس کو اللہ چاہے گا تو معاف کرے. اسی طرح سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اسی سورہ کے اندر سورہ نساء میں فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.
اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ یقیناً گمراہی اور دلالت میں بہت دور نکل گیا. اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ ہم سب پہ آیت پہ ڈالتے اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر مگر ساتھ کسی کا شرک بھی کرتے. ہم سب کا بھی یہی عالم ہے. وہ سورہ زمر کے اندر جیسے وہ آیت ہے نا کہ جب کسی ایک اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ من دون اللہ کے دوسروں پہ قصے کہانیاں سنا دو تو پھر بہت خوش ہوتے ہیں، پھر بڑا مزہ آتا ہے. یہ جو شرک ہے یہ بیسکلی شرک کے حوالے سے ایک چیز سمجھ لیں. پہلی بات، ہر دور کا ایک خاص شرک ہوتا ہے. ہر دور کا ایک خاص شرک ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شرک کا مطلب ہے کہ پتھروں کو مورتیوں کو پوج لینا، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر دور کا بھی ایک خاص شرک ہے اور ہر انسان کو اپنے دور کا شرک پہچاننا چاہیے. وہ ایک فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو، کوئی بھیس بھی بدل لو، میں تمہارے قد سے تمہارے قد حرکات سے تمہیں پہچان لوں. مجھے یاد ہے ہم جب حرم جاتے تھے یا مسجد نبوی جاتے تھے تو جب حرم سے باہر لوگ نکلتے ہیں، خواتین خاص طور پر نکلتی تھیں اور مسجد نبوی سے نکلی اور خاص طور پر رمضان کے دنوں میں، تو پتہ چلا اکٹھی کو 5-10 ہزار خواتین ہیں اور سب نے جو ہے وہ کالے عبائے پہنے ہوئے اور سب نے جناب نقاب لگائی ہوئی ہیں اور ہم اپنی بیوی کو دور سے پہچان لیتے. تو کسی بھی حالت میں ہو ہم اس کو پہچان لیتے. تو میکسری یہ کام میرا نہیں ہے، جتنے بھی وہاں لوگ جاتے ہیں وہ سب اپنی بیویوں کو اسی طرح سے پہچان لیتے. بولا جی صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی 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 بالکل، آپ بالکل آرام سے بڑی کلیئرلی پہچان دیتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو جو پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کیا ہے، ہر دور کا ایک شرک ہوتا ہے اور انسان کو اپنے اس دور کا شرک پہچاننا بہت ضروری ہے. اگر میں آج آپ سے پوچھوں آج کے دور کا آپ کو شرک کیا چیز لگتی ہے؟ آج کے دور کا آپ کے خیال میں کیا چیز سب سے بڑا شرک ہے؟ انٹرنیٹ. انٹرنیٹ شرک تو نہیں ہے. انٹرنیٹ تو سورس ٹو آپ سمجھیں کہ وہ تو ایک مین ہے بری طرف جانے کے لیے بھی اچھی طرف جانے کے لیے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے میں اور آپ ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا. جی جی سر ابھی اگر نیٹ نہیں ہوتا تو ہم لوگ ابھی آپ کو نہیں کیسے کر لیتے؟ کیسے کر لیتے؟ وہ تو ڈیپینڈ کرتے. تو ہماری اور آپ پہ ڈیپینڈ تھی نا کہ ہم یہاں بیٹھ کے قرآن ڈسکس کرتے یا ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے گرافک ڈسکس کرتے. تو ہمارے اور آپ پہ ڈیپینڈ تھا نا. تو جی جی انٹرنیٹ بذات خود تو شرک نہیں بن سکتا. تو جی آپ جی کے خیال میں کیا چیز ہو سکتی ہے آج کے دور میں آپ کے ذہن سے، آپ کی سوچ سے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں کیا چیز ایسی ہے جو آج کے دور کا شرک ہے جس کی وجہ سے ہم آٹومیٹکلی شرک کی طرف چلے جاتے ہیں؟ سر میری نظر میں تو جو یہ فرقہ واریت ہے اس میں جو اپنے مطلب جو اللہ اور اس کی کتاب کے مطابق گزارنے کا کہا ہے اللہ نے تو اس کو نہیں مانتے، لیکن جو ان کے مطلب ان کے جو پیر بابا ہیں انہوں نے کہہ دیا یا ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے کہہ دیا اسی کے مطابق چل رہے ہیں سب. یہ میرے خیال سے ٹھیک ہے. ایک پارٹ یہ بھی ہو گیا. اور بتائیے اس کے علاوہ. مطلب آپ نے جو بات کی ہے نا اس میں آپ کو اقبال کا ایک شعر بتاتا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے اور ڈاکٹر صاحب اس شعر کو بہت ہی پڑھتے تھے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدیں، مجھے بتا تو سی اور کافری کیا ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پہ جو آپ نے مجھے بات بتائی. اس کے علاوہ بتائیے آج کے دور کا کون سا شرک آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ سر ہمیں جو بدعات ہماری سوسائٹی میں ہمارے ذہنوں میں ہمیں وہ فیل ہو. اچھا دیکھیے بدعات جو ہے نا ایک بڑا ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، یاد رکھ لیجیے گا.
बिदात जो है ना, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट, और मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अपनी इबादत देखें। बिदात बिद्दत क्या है? बेसिकली कोई भी बिद्दत बुरे नीयत से तो की नहीं जाती, यही सोच के की जाती है कि इसका फायदा होगा। रात को खड़े होकर 50 नफले पढ़ ली, 100 नफले पढ़ ली, इतने अस्कार कर लिए, अब उसको बिदात के लफ्ज दूसरे लफ्ज माना जरूर दे देते हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा हट जाता हूँ। मैं कहता हूँ उनकी नजर में तो ये होता है कि हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। वो आप समझें कि एक्सेसिव, उसको आप ये कह लें कि वो थोड़ी सी गुमराही हो गई, वो किसी और चीज को फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन इसके अलावा बताइए सर, ये जो जाते हैं बाबे वगैरह के पास, वो ये तो भी आपने हमारा भी काम कर देंगे। अभी तो आपने कर दी ना, बाबे से आपको बड़ा मसला है। हालांकि आप तो रहती हैं और बाबे के इलाके में, आप तो अपना प्राइम मिनिस्टर बाबे के साथ के बगैर चलता नहीं, बाबी की बीवी के बगैर तो चल नहीं सकता। सर अब क्या बताइए, तो बातें करते हैं ना। सर ये वो रहती है, इसमें तो मसले हैं। आप तो रहती भी उसी पक्के इलाके में। वो क्या है, गोल्डा, गोलड़ा, हाँ उधर भी है। रहती बिल्कुल गढ़ के अंदर। बाबों से जरा बच के रहा करें, खतरनाक होते बाबे। सर इस तरह के तो आप जगह जगह मिलते हैं। देखें, आज के दौर का जो सबसे बड़ा शिर्क है ना, वो है मादा परस्ती। जी, आज के दौर का सबसे बड़ा शिर्क मादा परस्ती। हम इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम इतने मटीरियलिस्टिक हैं कि उस मटीरियलिटी को पाने के लिए वी कैन डू एनीथिंग। जी। और जो दूसरा बड़ा शिर्क है, जो अब मटीरियलिस्टिक से भी बड़ा शिर्क है, वो है शख्सियत परस्ती। हम किसी एक शख्स को अपना कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार। आज पीटीआई का कोई आदमी इमरान खान के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं। जी आज सर, जरदारी का कोई आदमी जरदारी के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। आज नवाज शरीफ का कोई आदमी नवाज शरीफ के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। आज मौलाना का कोई आदमी मौलाना के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। आज एमक्यूएम का कोई आदमी एमक्यूएम के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। तो यही सारा एलिमेंट जो है ना, फिर हमारे उलमाओं पे और बाबाओं पे नहीं जाता। तो सबसे बड़ा शिर्क आज के दौर का, जो सबसे बड़ा शिर्क है, वो शख्सियत परस्ती है। कि हम ये जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर हम उसको तस्लीम नहीं करते। सबसे बड़ा शिर्क है आज के दौर का, जो सबसे बड़ा शिर्क है, वो यही है कि शख्सियत परस्ती का और मादा परस्ती, ये दो बहुत बड़े शिर्क के भी बहुत सारे लेवल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आप में से कोई क्रिकेट देखने का शौक रखता है? जी सर। जी सर। ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, 2020 का मैच हो रहा हो, आफरीदी बैटिंग कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट दिल में आ जाती है। जी बहुत सर, बहुत सारी आ जाती है। अब फॉर एग्जांपल आफरीदी बैटिंग कर रहा है, 2 ओवर बाकी है, ठीक है, इशा की अजान हो चुकी है, इशा की अजान हो चुकी है और जमात खड़ी होने वाली है, और मेरा एक कदम जो है वो दरवाजे पे है, और एक कदम मेरा जो है ना वो मुंह टीवी की तरफ है कि यार एक बॉल ऑफ दे, एक और बॉल दे। मुझे बताइए, मैंने उस वक्त उस टाइम में मैंने किसकी पैरवी की? शख्सियत पैरवी, क्योंकि हम आफरीदी को देखना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने उस वक्त अपने नफ्स की पैरवी की। किसकी पैरवी की? नफ्स। अपनी ख्वाहिश की पैरवी। किसकी पैरवी की? अपनी नफ्स ख्वाहिश की पैरवी की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि क्या तुमने देखा है उसको, सूरह फुरकान में है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने उस शख्स को देखा है, तुमने उस शख्स के हाल पे गौर किया जिसने अपने ख्वाहिश को अपना माबूद बना दिया। मैंने उसमें पैरवी किसकी की? अपने नफ्स की। अपने नफ्स की पैरवी। मैंने अगर अपने नफ्स की पैरवी की तो क्या हो गया? फिर हो गया नहीं? सर नफ्स को मतलब बुराई पर उभारता है। क्या कह रही है? सर नफ्स को बुराई पर उभारता है ना, ज्यादा मतलब बुराई की तरफ होता है।
نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. نفس, آپ کا نفس تو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے, میرا نفس برائی کی طرف. مطلب نہیں نفس مطلب کو ہم نے زیادہ پہلے رکھا اور جی دیکھیں, ایک بات یاد رکھ لیجیے گا کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا وہ شیطان موجود ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور کسی نے جرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ بولا میرے ساتھ بھی تھا لیکن میں نے اس کو قابو کر لیا. تو اصل بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کریں, اپنے شیطان کو قابو کریں جو ہمیں ہر طرف ہر جگہ سے پکڑتا ہے. تو جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ شرک کی کچھ اقسام ہیں جس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں, لیکن وہ جو 3 اقسام ہیں وہ میں چاہتا ہوں وہ ضرور آپ نوٹ کریں. شرک کے بارے میں ویسے تو اگر دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہم کہہ سکتے ہیں, بہت کچھ اس پہ ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے, اور چھوٹا چھوٹا کریں گے, بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن شرک کی بیسکلی 3 موٹی. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ, اللہ شراکت داری برداشت نہیں کرتا. اللہ شراکت داری برداشت نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. یاد رکھ لیجیے گا, مونا جی بہت اچھی طرح سے, نگل جی بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں اس بات کو, ذہنوں میں بٹھا لیں. اگر اللہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے نا, اللہ کو آپ سے کوئی, اللہ اگر آپ کی پرائرٹی نہیں ہے, اللہ کو آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں. پھر اللہ نے کیا کہا, ان اللہ غنی حمید, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ کو روٹی بھی ملے گی, آپ کو کھانا بھی ملے گا, آپ کو گاڑی بھی ملے گی, آپ مرسڈیز بھی چلائیں گی, آپ کو گھر بھی ملے گا, آپ کو بینک بیلنس بھی ملے گا, اللہ نہیں مل سکتا. کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہیں, یہ تو ریلائنس والے کو بھی مل رہی ہیں, یہ تو ٹاٹا والے کو بھی مل رہی ہیں, بل گیٹس کو بھی مل رہی ہیں, یہ تو اسٹیو جاب کو بھی ملے گی, سب کو ملیں گی, کیونکہ یہ تو اللہ کا اپنا قانون ہے. اللہ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے اس بارے میں لکھ دیا گیا تھا کہ کس کس آدمی کو کیا کیا ملے گا رزق کے حوالے سے. تو اگر آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی بہت ہی اعلیٰ چیز ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بلیسنگ کی ہے. اللہ جیسے تعالیٰ بل دے گیٹس کے بھی بھی تو ہے, بل آزماتا گیٹس ہے, تو مسلم نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. یاد رکھ لیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ آپ کو دے گا اتنے زیادہ اکاؤنٹیبل بھی ہیں آپ. اگر مجھے فار ایگزامپل میرے پاس 100 روپے ہوں اور مونا جی کے پاس 1 ملین روپیز ہیں, تو مجھے 100 روپے کا حساب دینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. بچے اگر کوئی پوچھے 100 روپے دے میرے ہاتھ میں اور مجھے 100 روپے کا حساب اگر دینا ہو تو میں تو 1 منٹ میں دوں گا. میں تو کہوں گا 4 تندور کی روٹیاں لایا تھا, 100 روپے ختم. جی سر, آج کل تو یہی ہے. مونا جی کو پوچھے 1 ملین ریال کا حساب دیں تو مونا جی نے اس کا حساب دینے کے لیے رولیکس لی تھی, سر 1 ملین, لیا تھا, میں نے سر 1 ملین نہیں ہے. اتنی بڑی لسٹ مونا نے دینی ہے. ٹھیک ہے, تو جتنا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا آپ اتنی زیادہ اکاؤنٹیبل کیے. یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا. اللہ جی کی سر, اگر آپ جی پر سر, بلیسنگ ہے تو یہ بلیسنگ آپ نے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, آپ نے آگے جی دینی ہے. یہ جی نہیں ہے سر, صرف کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی آپ کا کام ہو گیا. زکوٰۃ تو صرف ایک بوتل کا کاک ہے, زکوٰۃ تو بوتل کا ایک کاک ہے اس طرح آپ کو کھولنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ کیا خرچ کریں, اللہ تعالیٰ جی نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ, جو ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ کر دو. جی سر, ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تو ضرورتیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہمارے بچے جی سر. 5 سال کے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے جو ہے وہ 25 سال بعد ان کی شادی کے لیے ابھی سے زیور جمع کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان جی کے لیے سر, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے تو کہا قُلِ الْعَفْوَ, ضرورت سے زیادہ جو بھی اس کو خرچ کر دو. اور اس کی بہت سارے لوگوں نے ڈیفینیشن دی, ضرورت سے زیادہ کا مطلب ہے کہ 1 سال تک کی اپنی ضرورت کا مال رکھنے کے بعد جو اس کو خرچ کر دو میکسیمم. ہم تو یہاں 50 سال تک اپنے پاس بچا کے رکھتے ہیں, پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا ہمارا, جی سر. ہمارے پیٹ ہی نہیں بھرتے. یہ جو انسان ہے اس کی اتنی خواہشات میں گری ہوئی ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے نا صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا. جی سر,
اس کا پیٹ جو ہے صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو یہ یاد رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی پرائرٹی نہیں ہے تو آپ کو کچھ مل سکتا ہے دنیا میں, اللہ نہیں مل سکتا. اللہ آپ کے لیے غنی الحمید ہے, اللہ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اپنا. اور اللہ پرائرٹی بنانے کے لیے اللہ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. اور اس کا شکر کب ادا ہوتا ہے, جب اس کی دی ہوئی نعمتوں کو ادراک کرتے ہیں, آپ اس کو اون کرتے ہیں, آپ اس کو محسوس کرتے ہیں, اور پھر اس کا اظہار کرتے ہیں اللہ سے. اور وہ اظہار آپ اللہ سے کرتے ہیں اپنی زبان سے, اپنے ایکشن سے, اپنے لباس سے, اپنی لوگوں کے ساتھ بیہیویئر سے, ان ساری چیزوں سے آپ ادا کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ماشاءاللہ داڑیاں بھی بہت ہوتی ہیں, شلوار کی بھی جو ہے وہ ٹخنے تک اوپر ہوتی ہوتی ہیں. بہت سارے ایسی خواتین کو بھی میں جانتا ہوں کہ جو اپنے لباس کا بھی بڑا اہتمام کرتی ہیں, سب کچھ خیال کرتی ہیں, لیکن ان کی چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہو, ان کی بعض جو لوگوں کے ساتھ جو ڈسکشن کی جو بیہیویئر ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہو. وہ اتنا ایروگینسی آ جاتی ہے ان میں کہ وہ اس کی آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ شکر کا ایلیمنٹ ان کا ختم ہو چکا ہوتا ہے. جی وہ شکر کا ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہوتا ہے. غرور آ جاتا ہے سر میں. آپ نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خیال میں کو بہت ہی پائس قسم کے لوگ ہو چکے ہیں, بہت ہی پائس ہے. بہت اگر آپ پائس ہیں تو آپ کے اندر تو اور بردباری آنی چاہیے. اوروں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے پھر, مطلب وہ آپ کے اندر تو ہمبلنس کوٹ کے بھر جانی چاہیے. جی آپ سر. اور جھک جانے چاہیے. آپ کے تو الفاظوں میں, آپ کی زبان میں, آپ کے لہجے میں مٹھاس آنی چاہیے. آپ کی تو اس کے اندر بڑی, آپ کسی اس کے پاس چلے جائیں, بڑے لوگوں کے پاس آپ کو سوال پوچھیں, وہ آپ سے کہے گا دیکھیں میاں اب آپ ہمیں سکھائیں گے, اتنا آپ کو بتایا اتنا کریں, نہیں کر سکتے تو جائیں ادھر سے, اپنا میرا جی وقت سر. جائے گا. جی سر. تو یہ یاد رکھ لیں کہ میں اور آپ سب لوگ بڑے اکاؤنٹیبل ہیں, ہر چیز کے اکاؤنٹیبل ہیں. وہ اکاؤنٹیبلٹی پہ ہم اسی وقت اتر سکتے ہیں جب اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کے ساتھ جب شکر ادا نہیں کریں گے, شکر کا الٹ کیا چیز ہے, شکر کا اپوزٹ کیا چیز ہے, نا شکریہ کفر. شکر کا اپوزٹ کیا ہے, نا شکری, which means کفر نا, یعنی کفر انکار ہے نا. انکار. شکر کرنے کی عادت نکالیں ہمارے اندر, شکر کرنے کی عادت پیدا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں, لوگوں کا شکر ادا کریں, لوگوں کے احسان کو, انعامات کو ایکسپٹ کریں, اس کو اون کریں, احسان نہیں مانیں. اگر آپ کے ساتھ آپ کے میاں کا اچھا رویہ ہے تو آپ اس کو اون کریں, اس کو تھینکس کریں, اس کا دل کے ساتھ کریں. میں اگر میری بیوی ہے, اگر میرے لیے کوئی اچھا پکاتی ہے, اچھی بات کرتی ہے, چیز کرتی ہے, تو مجھے اس کو اون کرنا چاہیے, مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی سر. اور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. اسی طرح سے بیگ ماتوں کو بھی گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. یہ ریلیشن شپ ہے, یہ ریلیشن شپ کو سر اس لیے تو آج کل کے رشتے خراب ہو رہے ہیں نا, کہ کوئی نہیں کرتا, کہ شکر نہیں ادا کرتے نا, شکر نہیں ادا کرتے, سب کفر کر رہے ہیں. اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی. آج کے دور کا جو سب سے بڑا شرک ہے وہ ہے ہی مادہ پرستی, وہ ہے ہی شخصیت پرستی. وہ اس حد تک, اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دنیا کے تمام ماموں جو ہے نا وہ سب سے اچھے انسان ہیں, اور دنیا کا سب سے برا انسان چاچا ہے. دنیا کی سب سے اچھی عورت خالہ ہے, دنیا کی سب سے بری عورت پھوپھی ہے, دنیا کی سب سے عظیم ماں آپ کی اپنی ماں, دنیا کی سب سے بدتر ماں آپ کے شوہر کی ماں. اللہ اکبر, اللہ. اور یہ پرابلم میں آپ کو بتاؤں, یہ پرابلم صرف بر صغیر میں نہیں ہے, یہ پرابلم عرب میں بھی اتنا ہی ہے, یہ پرابلم یورپ میں بھی اتنا ہی ہے. میں جب بہت سارے گوروں کے ساتھ ملتا تھا تو وہ بھی اپنے ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے تھے, ان کے بھی یہی مسائل تھے. وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے یہی مسائل تھے, ان کی بیویوں کے بھی ان کے ساتھ یہی مسائل تھے. ٹو وے ڈائریکشن. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو
پتہ نہیں کس لائنس میں چلے گئے. تو شرک کے بارے میں حوالے سے سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں. اگر کوئی گناہ معاف نہیں کروں گا تو وہ کون سا ہے کہ شرک کے. ہاں شرک کی بھی اگر آپ نے توبہ کر دی تو اللہ کو معاف کر دے گا. تو شرک کے حوالے سے صرف 3 پوائنٹ نوٹ کر لیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے. شرک کی 3 اقسام بنتی ہیں بنیادی طور پر. ایک ہے اللہ کے ساتھ ذات, اللہ کی ذات میں شرک کرنا, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنا دینا, یہ سب سے بدترین اور ننگا شرک ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو بنا دینا یہ سب سے بدترین اور یہ سب سے ننگا شرک ہے. دوسرا جو اس کی اقسام بنتی ہے وہ بنتی ہے اللہ کی صفات میں شرک کرنا. یہ جو اللہ کی صفات میں شرک ہے نا, یہ بہت سارے معاملے میں کم علمی اور کم علمی کو بھی کہہ لیں, اور آپ سمجھ لیں کہ کچھ مغالطے کے باعث بھی ہو جاتا. جیسے فار ایگزامپل اللہ بھی رازق ہے اور بندہ بھی رزق دیتا ہے نا, بندہ بھی رزق دیتا ہے نا, وہ پرووائڈ تو کرتا ہے. اللہ جو ہے وہ شفا دینے والا اللہ ہے, لیکن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی شفا دیتے. تو اس چیز کی بیلنسنگ کرنا, اور پھر سب سے بڑا سب سے جو آخری ہے جو آج کل کے حوالے سے وہ ہے حقوق میں شرک. اور حقوق میں شرک کے اندر جو سب سے اولین چیز کیا ہے وہ ہے شرک العبادت. عبادت میں جو شرک ہے وہ کس طرح سے کیسی شکلیں, ہم کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے, لیکن صرف اتنا کریں گے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے. یہ بہت ہی خوبصورت پیسج ہے قرآن مجید کا, بہت ہی خوبصورت ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے بعد جو نصیحتیں, اس نصیحتوں کو جب آپ دیکھیں گے اور بٹوین جو کچھ چیزیں آئی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم اس میں سے چیزیں نکالیں. آبجیکٹو میری جتنی بھی اس قسم کے سیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر کبھی کسی ایک آیت کو ڈسکس کرنا نہیں ہوتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی آیت سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں اور ہم مزید چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں, جتنے ایکسٹینڈ کر سکیں وہ ایکسٹینشن لے کے جائیں. آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن بس کر لیا کریں. جو باریک پوائنٹ ہے ان کو صرف نوٹ ڈاؤن کر لیں, جو ڈیفینیشن ایسی ہیں ان کو تھوڑا نوٹ ڈاؤن کریں, باقی صرف سنیں, اپنی انپٹ بھی دیا کریں. اگلی آیات آپ دیکھیے گا جو 3 میں نے آپ کو شیئر بتائیں, اس کے بارے میں کوشش کیجیے گا, کچھ آپ کو مٹیریل مل جائے, نیٹ پہ مل جائے گا, کتابوں میں مل جائے گا, اس میں کوشش کریں, جائیں, پڑھیں, دیکھیں. ول ڈسکس انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو آپ کی بدولت مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے. جو میرے پاس موجود ہوگا میں آپ تک ٹرانسفر کروں گا, جو آپ کے پاس ہو آپ باقیوں کو ٹرانسفر کریں. تو اٹ شوڈ بی, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سیکھنے سکھانے کی کلاسز ہیں. یہ جو سیشن ہے یہ سیکھنے سکھانے کا, ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں میں ہی آپ سے کہوں وہ درست ہیں. یہ بھی بہت ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس ہوں گی, جو اگر آپ شیئر کریں گے تو اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو کوشش کیا کریں, اس کے اندر پارٹیسپیشن کریں, اس کے اندر اپنی انپٹ ڈالیں, اور اللہ سے دعا یہ کیا کریں کہ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے قرآن کو اس طرح سے سمجھا جس طرح سے اس قرآن کو سمجھنے کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر. جزاک اللہ سر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.